اور ایک بات میری یاد رکھنا، اپنے مسائل کا حل کل بھی اللہ کی چوکھٹ پہ تھا اور آج بھی اللہ کی چوکھٹ پر۔ جڑو اللہ سے۔ 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، صرف 10 منٹ کا ٹائم، اور اگر نہیں نکالو گے 10 منٹ کا ٹائم تو پھر وہ عذاب ہے، وہ عذاب۔ سوچو تو صحیح، اللہ کے رسول فرما رہے اتنا لمبا سانپ ہے 70 سال کی مسافت تک، 1000 سال تک کہ اس کا زہر ہڈیاں گھلے گی، ہڈیاں ٹوٹے گی، بکھرے گی، نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا۔ اور اس سے بڑی بات، اللہ اکبر، آقا فرماتے بے نمازی کو قیامت تک ڈسیں گے وہ سانپ، سکون نہیں ملے گا، کہیں چین نہیں ملے گا۔ دنیا کی زندگی تو چند دن کی ہے، چند لمحوں کی، چند ساتھ کی ہے، تو اللہ کے بندے توبہ کرو، نمازی بنو۔ تیسرا بڑا گناہ کبیرہ، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو ستانا۔ اب میں نے اس کو نماز کے بعد اس لیے بیان کیا کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ماں باپ کا خیال نہیں کرتے۔ تو پتہ ہے جو نماز پڑھے اور ماں باپ کا دل دکھائے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس سے ماں باپ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے ماں باپ ناراض اس سے اللہ ناراض۔ آج کل نوجوان لڑکیوں کا کیا حال ہو گیا، انہیں ماں باپ کی کوئی پڑی نہیں، پرواہ نہیں ہے ان کو، ماں باپ کی کچھ پڑی نہیں، کوئی پرواہ نہیں ان کو۔ کیا حال ہے ان کا، ماں باپ کو بڈھا بڈھی ڈوکرا ڈوکری پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ بیوی کا منہ دیکھ لیا، ماں باپ سے بغاوت۔ اور آج کل کی لڑکیاں اور بچیاں بھی ایسی ہیں کہ معاذ اللہ ان کو سب سے زیادہ برا کوئی لگتا ہے دنیا میں تو ساس اور سسر برے لگتے ہیں۔ ایسی عورتیں اپنا بہت بڑا نقصان کر رہی ہے۔ کیا نقصان کر رہی ہے پتہ ہے؟ اپنے شوہر کو وہ جہنمی بنا رہی ہے، کیونکہ جب تو اپنے شوہر کو ماں باپ کی بغاوت سکھائے گی تو تیرا شوہر تو جہنمی ہوگا۔ تو اچھی بیوی وہ نہیں ہو سکتی جو شوہر کو جہنمی بنائے۔ اور پھر سن لو، اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر قوم کی بیٹیاں یہاں موجود ہیں تو دل کے کانوں سے سن لو، اللہ کے رسول فرماتے کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج تم بہو ہو کل تم ساس بنو گی۔ اگر آج تم نے اپنی ساس اور سسر کی مخالفت کی، جب تم ساس بنو گی تو تمہاری بہو بھی آنے والی تمہاری مخالفت کرے گی۔ اس بڑھاپے میں کانپتے ہوئے ہاتھ میں، کانپتے ہوئے وجود میں جب تم لوگوں سے شکایت کرو گی کہ میری بہو تو مجھے کھانا نہیں دیتی، تکلیف پہنچاتی ہے، میں نے کوئی ایسی عورت نہیں دیکھا جس نے ساس کی خدمت کی اور اس کی بہو اس سے بغاوت کر رہی ہو۔ جس نے ساس کی خدمت کی اور اس کی بہو سے ایسی کوئی عورت میں نے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ بہویں اس وقت بغاوت کرتی ہے جب تم اپنی ساس سے بغاوت کرتی، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ اکبر، تم اگر کسی کو اذیت دو گے، تکلیف دو گے تو تمہارے آنے والے اس سے زیادہ تمہیں تکلیف دیں گے۔ یہ کوئی انصاف ہے کہ تمہارے ساس سسر نے جو تمہاری ساس ہے جب تم کو لایا تو کتنے اہتمام سے لایا۔ میں تو کہتا ہوں یار ساس سے جتنی محبت ہونی چاہیے اس سے اتنی کسی سے نہیں ہونی چاہیے، جتنا سسر سے ہونا چاہیے اس سے کتنی۔ تو کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا ذرا سوچ، جب تیری ساس سسر نے تجھے اپنے گھر لائے تو اتنے اہتمام سے لائے کہ اپنے پیر کو بھی اتنی شان سے اپنے گھر نہیں لاتے۔ جب تجھے لانا ہوا تو منڈپ لگایا، شامیانہ لگایا، اتنا کھانا کیا، اتنا نکاح کا اہتمام کیا، ایسی بارات نکالی، شان سے لایا تجھے گھر۔ اور جو اپنے گھر میں اتنی شان سے تجھے لائے تو اسی کو اپنے گھر سے نکال دے، یہ ظلم نہیں ہے؟ اور یاد رکھنا حضرت ابو موسیٰ اشعری جس وقت یمن کے قاضی بن کر مدینے سے یمن جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے ان کو نصیحت کی تھی، اے ابو موسیٰ، بلکہ ابو موسیٰ نہیں، حضرت معاذ ابن جبل، معاذ بن جبل جب یمن کے قاضی بن کے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے معاذ ابن جبل سے کہا، اے معاذ، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ اور حجاب نہیں ہوتا۔ تو مظلوم اگر کتا ہو تو اس پر ظلم کرنے سے بھی عذاب آتا ہے،
مظلوم اگر چڑیا ہو اس پہ ظلم کرنے سے بھی اللہ کا عذاب آتا ہے. اگر ساس سسر کو تم مظلوم بنا دو، ماں باپ کو تم مظلوم بنا دو، ان پہ ظلم کرو تو کتنی تباہی آئے گی. اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کتنی بڑی سے بڑی نعمت کو کھونا ہو تو ماں باپ کے لیے کھو دو، مگر ماں باپ کو مت کھونا، کیونکہ ماں باپ ایسی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ کھو دو تو دوبارہ وہ نعمت نہیں مل سکتی. دوست کھو دو دوست تو ملے گا، بچے مر جائیں اللہ نہ کرے بچے پھر پیدا ہوں گے، علم چلا جائے پھر حاصل ہوگا، دولت کھو دو پھر ملے گی، بلکہ اگر عبادت بھی کھو جائے پھر عبادت مل سکتی ہے. لیکن ماں باپ وہ نعمت ہے ایک بار چلی گئی نا دوبارہ نہیں مل سکتی. اور جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں وہ دنیا میں کبھی سکون اور چین کی زندگی نہیں گزار سکتا. ماں باپ کی دعا چور کو ولی کتب بنا دے، ابدال بنا دے، اور ماں باپ کی بد دعا ولیوں کو بھی ولایت سے نیچے گرا دے. آپ کیا سمجھتے ہیں بڑے بڑے ولیوں کی ولایت چھن گئی ماں باپ کی بد دعا سے. حضرت فضیل بن عیاض ولی بنے، جب ان کی زندگی ہم نے پڑھی تو کہا ڈاکو بھی ولی بنتے ہیں. تو ان کی ماں کی دعا ہمیں نظر آئی ان کے پیچھے کہ جب وہ ڈکیتی کرتے تھے تو ان کی ماں دعا کرتی تھی اللہ اس کو سدھار دے. بشر حافی پوری رات بغداد کے میخانوں میں شراب پیتے ہوئے پڑے رہتے تھے. ہم نے سوچا صرف بسم اللہ کا ورق اٹھا کے بھی کوئی ولی بنتا ہے؟ آج بھی تو لوگ بسم اللہ کے اوراق اٹھاتے ہیں، ولی کیوں نہیں بنتے؟ تو پتا چلا جب وہ میخانے میں ہوتے تھے تو بشر کی ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی تھی اللہ میرے بیٹے کو سدھار دے، اس کو سنوار دے. حضرت اویس قرنی کے پاس اللہ کے رسول نے فاروق اعظم کو کہا کہ میرے اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے. میں کہتا ہوں جانے دعا جس سے دعا کروائے. اویس کو یہ مقام ملا کیسے؟ تو آقا نے فرمایا اس کی ماں کی دعا نے اس کو اس مقام پر پہنچا. ماں کی دعا سے کوئی اویس بن رہا ہے، ماں کی دعا سے کوئی بشر حافی بن رہا ہے، ماں کی دعا سے کوئی فضیل بن عیاض بن رہا ہے، ماں کی دعا سے کوئی مخدوم معینی بن رہا ہے، ماں کی دعا سے کوئی سلطان العارفین بایزید بستامی بن رہا ہے، ماں کی دعا سے کوئی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بن رہا ہے. یہ ماں کی دعائیں، ماں کی دعا کسی کو غوث الاعظم دستگیر بنا رہی، ماں کی دعا کسی کو خواجہ اعظم بنا رہی. بلکہ ایک بات آپ سے کہوں، میں کوئی بہت علم والا انسان نہیں، لیکن آپ کوئی کامیاب آدمی کی زندگی پڑھو میں اس کے پیچھے ماں ثابت نہ کروں تو پھر کیا بات ہے. اللہ اللہ. بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں، لیکن حضور علیہ السلام جب بچپنے میں ہے حضور کی امی کہتی تھی اللہ میرے لال کو عروج عطا فرما، میں نے ایسے لال کو پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے مشرق و مغرب میں میرے ڈنکے بچیں گے. آپ بتائیں تو صحیح ماں کس کے پیچھے نہیں؟ ماں کی دعا. حالانکہ کچھ ہستیاں ایسے جن کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں ماں کی دعائیں آپ کو جلوہ افروز نظر آئے گی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج کوئی ممبئی کمانے جا رہے، کلکتہ جا رہے، سعودی جا رہے، بیوی کو فون کریں گے، بچوں کو فون کریں گے، ساس سسر کو فون کریں گے، بوڑھے ماں باپ انتظار میں ہوں گے میرے بیٹے کا فون تو آئے. اولاد کو فون تک کرنے کی توفیق دی. اسی لیے میں ایک سوچتا ہوں یا اللہ جو اولاد جیتے جی ماں باپ کی دریافت نہ کرے، ماں باپ کا حال دریافت نہ کرے، ماں باپ کا مزاج دریافت نہ کرے، وہ مرنے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کریں. ایک سچی بات کہہ دوں، سنیوں کی مجمع میں جب یہ بات کہتا ہوں تو بہت برا لگتا ہے میرے سنی بھائیوں کو، اور مجھے تو ملتا ہی سنیوں کا مجمع. الحمدللہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ اہل منبر بھی سارے سنی ہوتے اور سننے والے بھی سارے سنی ہوتے ہے نا. ابھی جب آئیں گے علماء جائیں گے علماء تو آپ دھکم دھکی ریل پیل اور ایک دوسرے پہ گر پڑو گے. کیوں؟ حضرت کے ہاتھ چومو. حضرت کے، میں کہتا ہوں حضرت کے ہاتھ چومو بعد میں، پہلے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو. ماں باپ کو ترساتے ہو، ماں باپ کو تڑپاتے ہو. یہاں جلسے میں تقریر اچھی لگتی ہے تو پیسہ دیتے ہو، نذرانہ دیتے ہو، نعت سنتے ہو تو نذرانہ دیتے ہو، نظامت اچھی لگتی ہے تو نذرانہ دیتے ہو، اور گھر سے اس حالت میں آتے ہو کہ ماں نے کہا بیٹا دوا خانہ جانا ہے ذرا پیسے چاہیے، تو کیا کہتے ہیں بس سب تمہیں کو دے دے، تمہیں بھی خرچہ کریں اور کوئی خرچہ نہ کریں.
ماں باپ سے اپنی دولت چھپانے والوں، یہاں کیا دیتے ہو؟ یہاں کیا دیتے ہو؟ کیا ریاکاریوں کے دروازے کھول رکھیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر دینے والا ریاکاری کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا ماں باپ کو تڑپا کے اور ترسا کے یہاں نذرانہ دینے والوں، تمہارے نذرانے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ ماں باپ کو گالی دے کر پیروں کے ہاتھ چومنے والوں، تمہارا ہاتھ چومنا کام نہیں آئے گا۔ ماں باپ کو گالیاں دے کر بزرگوں کی چادریں چومنے والوں، تم کو چادریں چومنا کام نہیں آئے گا۔ مجھے بعد میں کتنی گالیاں دینا ہے دے لینا، لیکن یہ سچائی ہے، پہلے ماں باپ کو چومو۔ ماں باپ پہلے تمہارے مرشد ہے، ہم لوگوں سے پہلے تمہارے مرشد تمہارے ماں باپ ہے، کیونکہ ہمیں دیکھو گے کیا ملے گا نہیں ملے گا مجھے نہیں پتا۔ میں علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں، ہمیں دیکھو گے، آپ تائید کرو گے تو بولوں گا ورنہ میں اپنی بات واپس لے لوں گا۔ ہمیں دیکھو گے آپ کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا کوئی گارنٹی نہیں۔ وجہ اللہ کے رسول نے فرمایا عالم کو دیکھنا عبادت ہے، تو ضروری ہے کہ امین القادری کو لوگ علامہ کہہ رہے ہیں، کفیل بھائی علامہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ بھی اس کو عالم میں شمار کر لے؟ کوئی ضروری ہے؟ یہی تو بات ہے نا، عالم سے مصافحہ کرو تو حضور سے مصافحہ کرنے کا ثواب ملے۔ کوئی ضروری ہے امیر القادری کوئی علامہ کہہ رہا ہے محبت میں تو اللہ بھی اس کو عالم شمار کرے؟ یہ ضروری ہے نہیں، لیکن ماں باپ کے لیے گارنٹی ہے، ان کے چہرے کو محبت سے دیکھو گے تو اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ تو ڈاؤٹ فل ثواب کے چکر میں پڑتے ہو اور یقینی کنفرم جو ثواب ہے اس سے پیچھا چھڑا رہے ہو۔ میں آپ کو علماء سے بدزن کرنے نہیں آیا، واللہ میری نیت پر آپ شک نہ کریں، آپ ہر عالم کی عزت کریں، اس سے پہلے اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے علماء کی قدر کریں، اس سے پہلے اپنے ماں باپ کی۔ جو ماں باپ کا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھنا ان کی باتیں ان کے منہ پہ ماری جائے۔ سرکار غریب نواز کا نام خوب لیتے ہو نا، غریب نواز خود فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حدیث پڑھی اپنے نانا کی کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جس کا نام اعمال پہاڑوں جیسی نیکیوں سے بھرا ہوگا، وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا۔ سن لو میرے بھائیوں، غور سے سن لو، میرے نوجوانوں غور سے سن لو۔ آج تمہیں ٹائم نہیں ہے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے، ماں باپ انتظار کرتے ہیں۔ جیسے تم بچپن میں ماں باپ کے لالچی تھے نا، آج بڑھاپے میں ماں باپ تمہارے لالچی ہیں۔ جیسے تم بچپن میں کہتے تھے نا میرے ابا میری امی، آج میرے بوڑھے ماں باپ کہتے ہیں میرا بچہ میرا بیٹا۔ ان کو نہ ستاؤ، انہیں نہ تکلیف پہنچاؤ، ان کا دل نہ دکھاؤ، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی۔ کبھی ترقی نہیں ملی ماں باپ کے ستانے والوں کو، کبھی عروج نہیں ملا، چند دن کا عروج ہوگا پھر ہمیشہ کی تباہی ہوگی۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیے اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، کہنے والے ایسا کہتے ہیں۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر آتا ہے، بربادی آتی ہے تو آتی ہے۔ اور یاد رکھنا ماں باپ کی بد دعا کبھی نہ کبھی ضرور رنگ لاتی ہے، نہ ان کی دعا رد ہوتی نہ ان کی بد دعا رد ہوتی۔ ان کے لیے ٹائم نہیں، کچھ گالیاں دے رہے ہیں، گھر سے نکال دیا ہے، کسی نے بہن کے یہاں پہنچا دیا، کسی نے یہاں پہنچا دیا، کسی نے وہاں پہنچا دیا، کسی کے ماں باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ ماں باپ کا حال ہے، یہ حال ہے۔ اللہ اکبر، کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے ایک شخص آئے گا، حدیث پاک ہے، اور اس کی نیکیاں جب میزان پہ تولی جائے گی تو میزان بھر جائے گا، وہ اپنی نیکیاں دیکھ کے خوش ہوگا، ان قریب میں جنت میں جاؤں گا، ان قریب۔ ایسے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا، جیسے گناہ کے پلڑے میں گرے گا تو اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ پہاڑوں جیسی نیکیاں لانے والا میرے بھائیوں اپنے پاس تو نیکی ہے بھی نہیں۔ ہم تو جمعہ کی بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، ہم جمعہ میں بھی 14 رکعت پوری نہیں پڑھتے۔ آپ غور کرو فجر کب پڑھی تھی آج سے پہلے اپنی زندگی میں؟ فجر کب ہے ذرا سوچو تو صحیح، پوری زندگی فجر نہیں پڑھی۔ جنہوں نے پڑھی ان کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں پتا، غسل کرنے کا طریقہ۔ ایک اچھا عالم اگر اپنا وضو چیک کرے تو ہم اپنا وضو ثابت نہیں کر سکتے، اللہ چیک کرے گا تو کیا وضو ہمارا ثابت ہوگا اور کیا غسل ثابت ہوگا؟ سوچو تو صحیح، کچھ نہیں اپنے پاس۔
جن کے پاس ہے ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، میزان بھر دے گا، لیکن صرف ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا گناہ کے پلڑے میں گرے گا تو گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا، حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر جاؤ۔ وہ کہے گا اللہ میرا گناہ کیا تھا؟ یہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا جس نے میری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا؟ تو اس وقت تو فرمایا جائے گا بندے تو نے صرف ایک مرتبہ اونچی آواز سے اپنی ماں سے یا اپنی باپ سے بات کی تھی، چلا کر اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے بات کی تھی، وہ چلانے کا ایک گناہ لکھا ہوا تھا جس نے ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔ ماں باپ سے چلا کے بات کرو تو یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ خوب لگاتے ہو، کبھی سیکھا بھی مسلک کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب اعلیٰ حضرت کا راستہ۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے صرف مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہی نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود شریف نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے صرف الامن والعلا نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے صرف زبدۃ الزکیہ نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے صرف منیر العین نہیں لکھا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا، وہ سب لکھا سچ لکھا، لیکن یہ بھی لکھا جب اپنے ماں باپ سے بات کرو۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ ٹوپیوں کے کلر میں مسلک نہیں ہے، صرف نعروں میں مسلک نہیں ہے، مسلک امام احمد رضا کی کتابوں میں بیان کیا ہوا ہے۔ دیکھو کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اپنے ماں باپ سے بات کرو ڈائریکٹ مت کرو، پہلے ان سے اجازت لو۔ یہ ہمارے مسلک اعلیٰ حضرت میں ماں باپ کا ادب ہے، اور وہ گھر سے نہیں ہے، سودا گران سے گھڑ کے نہیں، حدیثوں کی روشنی میں لکھا۔ پہلے ماں باپ سے اجازت مانگو، ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں، اگر وہ اجازت دیں پھر بات کرنا۔ وہ بھی کیسے بات کرنا؟ جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے ایسے بات کرنا، ان کے سامنے کندھے نہیں اچکانا۔ یہ ماں باپ کے آداب ہیں۔ کبھی ہم نے ایسی بات کی، بڑی معذرت کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے، یار تمہارے دنیا دار تو دنیا دار ہے، تمہارے دیندار بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرتے ہوں گے، کیا لگا رکھا ہے؟ ہم نے اپنے مسلک کو نہیں پہچانا، ہم نے پڑھا نہیں اپنے مسلک کو، ہم اپنی طبیعت کی بکریاں ہکالتے رہے، ہم اپنی طبیعت کے نعرے لگاتے رہے۔ کبھی سوچا، کبھی غور کیا ماں باپ کیا تھے؟ امام احمد رضا کو ان کی امی نے کہہ دیا مدینے نہیں جانا، حج کے سفر پہ نہیں جانا، نہیں گئے سفر حج کیا ہوتا ہے؟ امی سے اجازت لی، ماں نے کہا حج کو نہیں جانا، نہیں گئے، پتہ ہے تڑپ ہوئی تو پھر ماں کے پاس گئے، ماں جانا چاہتا ہوں اجازت دے۔ جب تک ماں نے اجازت نہیں دی امام احمد رضا سیدی اعلیٰ حضرت سفر حج کو روانہ نہیں ہوئے۔ اور آج ماں باپ کہتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے بیٹیوں سے ماں باپ کہتے ہیں اور تو وہاں نکاح نہ کر، تو بیٹی منہ چلا کر کے کہتی ہے تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے کہ میں نے رہنا ہے؟ سوچو، غور کرو، ایسے لوگ کبھی خوشیاں نہیں پا سکتے، ایسے لوگ کی زندگیوں میں کبھی خوشیوں کی بہاریں نہیں آ سکتی۔ لڑکے ماں باپ سے کہتے ہیں تم نے رہنا ہے کہ ہم نے رہنا ہے، تمہارا دور گیا ہمارا دور آیا۔ یاد رکھنا، جس شادی میں ماں باپ کے آنسو نکلے اور ان کا دل ٹوٹے، ایسی شادی کبھی شادی خانہ آبادی نہیں ہو سکتی، وہ شادی خانہ بربادی ہوگی۔ آپ کے ماں باپ کو چھوڑ کے جب عبادت کا صلہ نہیں ملتا تو ماں باپ کو چھوڑ کے شادی کی خوشیاں کیسے مل سکتی؟ نادانی نہ کرو، یہ سب تمہیں کون سکھائے گا؟ یہ دین سکھائے گا۔ سیریل میں یہ نہیں سیکھو گے، فلموں میں یہ نہیں سیکھو گے، یہ سیکھو گے تو دین میں سیکھو گے، یہ سیکھو گے تو شریعت میں سیکھو گے۔ آئیے ماں باپ کی بات آئی تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کو اندازہ ہوگا ماں باپ کی اہمیت کیا ہے، ماں باپ کی دعا کی برکت کیا ہے، ماں باپ کی دعا کی عظمت کیا ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ کی دعا کہاں تک پہنچاتی ہے؟ ان سے دعا لو، ان سے۔ اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، ایک ہے دعا کروانا، ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا۔ دعا کروانا اور دعا لینا کیا فرق ہے دونوں میں؟
دعا کروانا مطلب میں نے کہا دعا کر دیں، کر دی، یہ دعا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک ہوتا ہے دعا لینا، یعنی دعا کی گزارش آپ نے نہیں کی لیکن ایسا کام کر دیا کہ ان کے دل سے نکل گئی اللہ اس کو نواز دے، یہ دعا لینا ہو۔ دعا کروانے والے بہت لوگ ہیں، دعا لینے والے کم ہیں، اور اصل چیز جو ہے وہ دعا لینا ہے۔ جس کو جو نعمت ملی دعا لینے سے ملی، دعا لینے والے خدمت کو، ماں باپ کے پیر دبائے، بزرگوں کے پیر دبائے، جوتیاں سیدھی کی، پانی پلایا، خدمت کی، دعا نکلتی ہے، دل سے نکلتی ہے، وہ جا کے سیدھا باب اجابت الہی پہ دستک دیتی ہے۔ تو آئیے ماں باپ کی دعا، ہر ایک کی نکلی ہوئی دعا کی تاثیر ہے، لیکن ماں باپ کی دعا کی تاثیر کچھ الگ ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے، اور سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے تھک گئے۔ بتقاضۂ بشریت حضرت موسیٰ کلیم چلتے چلتے تھک گئے، عرض کی مولا میں تھک گیا ہوں، میرے لیے کوئی سواری کا انتظام ہو جائے۔ تو اللہ نے نبوت سے کسی کی عظمت کا اظہار کرنا چاہا، تو ارشاد ہوا کہ موسیٰ آگے ہمارا ایک بندہ ہے، یہ بات آپ اس سے کہیں، اس سے کہہ دیں آپ کا کام ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ گئے تو آگے ایک انسان ملا، ایک بندہ ملا۔ جب وہ بندہ ملا تو حضرت موسیٰ کلیم نے اس سے کہا میں تھک گیا ہوں اور مجھے سواری کی ضرورت ہے۔ اس بندے نے دعا کی، اے اللہ تیرا پیغمبر تھک گیا ہے، تو بادل زمین پہ اتار دے تاکہ ان کی سواری کا انتظام ہو جائے۔ تو کیا ہوا؟ بادل زمین پہ آیا، اس نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا اے اللہ کے کلیم اس پر سوار ہو جائیں، آپ جہاں چاہیں گے یہ بادل آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ حضرت موسیٰ سوار تو ہو گئے، سوار ہونے کے بعد آپ نے اللہ سے عرض کی مولا یہ بندہ ایک عام سا بندہ دکھتا ہے لیکن اس کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ اس نے بادل کو زمین پہ بلایا تو بادل زمین پہ آ گیا۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ اگر یہ آسمان کو بھی زمین پہ بلائے تو ہم آسمان کو بھی زمین پہ اتار دیں۔ کہا مولا اس کی اتنی سنی کیوں جاتی ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ یہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار اور وفادار تھا، ماں کی اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ اس کی ماں اس سے راضی ہو گئی، اور مرتے مرتے اس کی ماں نے دعا کی اے اللہ میرے بیٹے نے میری خدمت کا گویا حق ادا کیا، میں دعا کرتی ہوں یہ تجھ سے جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا کو قبول کر لینا، یہ اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے، یہ جو مانگتا ہے ہم اس کو عطا کر دیتے۔ یہ ماں کی دعا کی برکت، باپ کی دعا کی برکت۔ تو دعائیں لیجئے تو کتنے ہو گئے؟ 3 بڑے گناہ، شرک ہوا، نماز کا ترک کرنا ہوا، ماں باپ کی نافرمانی، چوتھا بڑا گناہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو شراب پیے، جو شراب کا عادی ہو جائے اللہ نے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی۔ جو شخص شراب کا عادی ہو جائے، نشے کا عادی ہو جائے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اللہ نے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی۔ آج کل نشہ بڑھتا جا رہا ہے اور خاص طور پر اسلام کے دشمن لوگ، دشمنان اسلام مسلم محلوں میں، مسلم علاقوں میں، مسلم بستیوں میں نشے کو پرموٹ کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح مسلم جوان نشے کے عادی ہوں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان جوانوں کے پاس اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے، اللہ نے ان کو اتنا ٹیلنٹ عطا کیا ہے کہ یہ پڑھیں گے تو ان کے مقابلے میں کوئی پڑھ نہیں سکتا، یہ تجارت کریں گے تو ان کے مقابلے میں کوئی تجارت نہیں کر سکتا، یہ سیاست میں آئیں گے تو ان کے مقابلے میں سیاست میں کوئی ٹک نہیں سکتا۔ یہ بات ہے مسلمانوں، اس لیے آج ہمارے جوانوں کو نشے کا عادی بنایا جاتا ہے، کہیں پر گولیاں بیچی جا رہی ہیں، کہیں گانجا بیچا جا رہا ہے، کہیں
چرس بیچا جا رہا ہے، کہیں شراب بیچا جا رہا ہے، کہیں MD کا نشہ ہو رہا ہے، کہیں پر معاذ اللہ ہیروئن کا نشہ ہو رہا ہے، اور یہ باضابطہ طور پر ایسے زر خرید غلام ہمارے نوجوانوں کے درمیان بھیجے جاتے ہیں منصوبہ بند طریقے سے۔ کوئی جوان اگر با اخلاق ہو، با کردار ہو، خوبصورت ہو، جس سے ترقی کا اندیشہ ہو کہ یہ ترقی کرے گا، یہ آگے بڑھے گا، یہ پڑھے گا آگے بڑھے گا، تجارت کرے گا آگے بڑھے گا، اس طرح کے معاملات جن کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو نشے کا عادی بنایا جاتا ہے، ناکارہ بنایا جاتا ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ فیشن کے نام پر فلمیں دکھا کر، سیریل دکھا کر، آرٹ کے نام پر، اس کے نام پہ، اس کے نام پہ ہمارے جوانوں کو آج نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ کل تک وہ جوان جو بہت ترقی کی امنگیں رکھتا تھا، جب دو پیسہ آ گیا نشے کا عادی بن گیا تو اب قرض میں ڈوبا جا رہا ہے، سود میں ڈوبا جا رہا ہے، طرح طرح کے جو ہے وہ بوجھ تلے ڈوبا جا رہا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، آپ نشے کے لیے نہیں تھے، ہمارے مذہب میں نشے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں نشہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں صرف ایک گھونٹ شراب کا پیے گا اور بغیر توبہ کے مر گیا، جب وہ اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہو جائے گا یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، آپ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا میرے دوستوں نے مجھے ماں کی قسم دی، باپ کی قسم دی، بیوی کی قسم دی، بچے کی قسم دی۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، اگر لوگ تجھے قرآن کی قسم دے کے بھی نشہ کرائیں تو تجھے نشہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تجھے لوگ اللہ کی قسم دے کر بھی شراب پلائیں تو تجھے شراب پینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ حرام کاموں میں کوئی کتنی بڑی قسم دے دے تجھے اس کی قسم نہیں ماننا، اس طرف نہ جاؤ۔ یاد رکھنا، جب تک مسلمان نشے سے دور تھے، مسلمانوں یہ ہندوستان پر 700 سال تک تم نے حکومت کی، دنیا میں تم نے حکومت کی۔ آج ہمارے جوانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے نشے کا استعمال کیا جا رہا ہے، نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، نشہ پتہ نہیں تمہیں کتنا برباد کرے گا۔ نشہ کرنے والا کمانے کے قابل نہیں رہتا، نشہ کرنے والا بیوی کے قابل نہیں رہتا، نشہ کرنے والا جو وہ معاشرے میں عزت کے قابل نہیں رہتا، نشہ کرنے والا ہوش میں نہیں رہتا۔ یاد رکھنا، بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو، ارب پتیوں کو جو ہے وہ روڈ پہ آتے دیکھا نشے کی وجہ سے، الٹی گنتی شروع ہوتی ہے۔ بھئی آدمی جب نشے میں رہے گا تو کمائے گا کیسے؟ آدمی جب نشے میں رہے گا تو ترقی کرے گا کیسے؟ اس لیے یاد رکھو، آج کل یہ بھی کہا جاتا ہے نہیں مولانا اب نشے کے عادی ہو گئے، نشہ چھوٹتا نہیں۔ میں کہتا ہوں جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ کس نے کہا نشہ نہیں چھوٹتا؟ ارے نادان، جب ماں کا دودھ چھوڑنے پہ چھوٹ سکتا ہے تو پھر کون سی چیز ہے جو نہیں چھوٹ سکتی؟ ماں کی دودھ سے بڑھ کر کے لذیذ غذا کون ہے؟ جب اتنی لذیذ چیز چھوڑی جا سکتی اور چھوٹی جا سکتی ہے تو وہ شراب کے کڑوے گھونٹ کیوں نہیں چھوٹ سکتے؟ انجیکشن کیوں نہیں چھوٹ سکتے؟ انسان تو طے کر لے، میرے بھائی تو طے کر لے۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، اگر کوئی بندہ توبہ کر کے اچھے راستے کی طرف آئے، اس کو تانے مت دو، اس کو ڈھکیلو مت۔ یاد رکھنا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سدھرنے والا سدھرنا چاہتا ہے لیکن ہمارا ظالم معاشرہ اس کو سدھرنے نہیں دیتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اگر تم نشہ کرو گے نا، حضور ناراض ہوں گے، حضور بیزار ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو نشہ کرتا ہے اگر بیمار پڑے تو اس کو دیکھنے مت جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نشہ کرنے والا مر جائے عبرت کے لیے اس کا جنازہ نہ پڑے، یہ فرمایا۔ حالانکہ ہم حنفی ہونے کے اعتبار سے اس سے بغاوت نہیں کرتے کہ کبیرہ کا کتنا ہی بڑا مرتکب ہوگا اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے وہ عبرت کے لیے فرمایا کہ جو نشہ کرتے ان کو بیٹیاں نہ دو، بیمار پڑے دیکھنے مت جاؤ، وہ قرض مانگے ان کو قرض مت دو، بھوکے ان کو کھانا مت کھلاؤ، مر جائے ان کے جنازے میں مت جاؤ، کیونکہ تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ مسلمانوں آج کیا ہو گیا ہے؟ تیزی سے نشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسکول پڑھنے والے ہمارے بچے نشے میں ڈوب رہے، کالج پڑھنے والے بچے نشے میں ڈوب رہے۔ نشے کو کیا سمجھ رکھا؟ یہ فیشن نہیں ہے، یہ اندر سے آپ کو کھوکھلا کرتا ہے، آپ کے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، کینسر کا مرض پیدا ہوتا ہے، بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت خاص بات دماغ میں رکھ لو، آپ بتائیے کھانا کتنی اچھی چیز ہے، کتنی اچھی چیز ہے کھانا، کھانے سے کتنا سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ میرے بھائی، ہمارا مذہب کا نظام یہ ہے کہ جو کھانا انسان کی جسم کی غذا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیادہ نہ کھاؤ،
زیادہ نہ کھاؤ، اس لیے کہ زیادہ کھاؤ گے تو بیمار پڑو گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ کھانے والوں کے لیے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں جس کو بھوک نہیں ہے پھر بھی وہ کھاتا ہی رہتا ہے تو اللہ کا عذاب اس سے قریب ہے، اللہ کا عذاب اس کے قریب ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے مذہب کا مزاج یہ ہے، تو اب زیادہ کھانے سے کیوں منع کیا؟ زیادہ کھانے سے اس لیے منع کیا، زیادہ کھائے گا تو بیمار پڑے گا۔ تو نادان جو حلال اچھی غذا اگر وہ تجھے بیمار کر دے تو اللہ کے رسول اس کھانے سے تجھے منع کر رہے ہیں، تو وہ نشے کی چیزیں، وہ شراب کی چیزیں جو تجھے کینسر میں مبتلا کر دے، جو تجھے بیماریوں میں مبتلا کر دے، جو تجھے نامرد بنا دے، اب میرے بھائی بتاؤ اس کی تجھے کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اچھی طرح یاد رکھنا کہ جب بھی کوئی انجینئر کوئی مشین بناتا ہے تو انجینئر اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون سی چیز مشین کے لیے مفید اور کون سی چیز مضر ہے۔ یہ بات ہے نا آپ کے سامنے؟ جیسے موبائل میں پانی ڈالو گے تو موبائل خراب ہو جائے گا، پانی موبائل گرے گا تو موبائل خراب ہو جائے گا۔ تو کیا ہوتا ہے، جس نے موبائل بنایا اس نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کتاب کے اندر کہ موبائل پانی میں گرنے سے بچانا ورنہ موبائل خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح جس نے کار بنائی اس نے یہ بھی ساتھ میں لکھ کر کے دیا انجینئر نے کہ اس میں ڈیزل ڈالو گے تو چلے گی، پیٹرول پہ نہیں چلے گی، پیٹرول ڈالو گے تو چلے گی، ڈیزل ڈالو گے تو خراب ہو جائے گی، مٹی کا تیل راکٹ ڈالو گے تو انجن بھسٹ ہو جائے گا۔ یہ سب اس نے لکھا کہ نہیں لکھا؟ کس نے لکھا؟ انجینئر نے لکھا، اپنی کتاب میں لکھا۔ کیوں؟ میں نہیں لکھ سکتا، یہ نہیں لکھ سکتے، یہ نہیں لکھ سکتے، کیونکہ مشین بنانے والا انجینئر زیادہ جانتا ہے کہ میری بنائی ہوئی مشین کو کیا مفید ہے کیا مضر ہے۔ کسی مذہب میں اتنی تفصیل نہیں ملے گی جتنی مذہب اسلام میں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے اسلام بھیجا اسی نے انسان کو بنایا، اور بنانے والا زیادہ جانتا ہے کہ جس کو میں نے بنایا کیا مفید ہے کیا مضر ہے۔ تو بنانے والا کون ہے؟ اللہ، اور اس نے بنایا تو پھر بنانے والا اللہ اسلام بھی بیچتا ہے، قرآن بھی بیچتا ہے۔ تو جو ہماری صحت کے لیے مفید تھا وہ ہمارے لیے حلال کر دیا، جو ہمارے لیے مضر تھا وہ ہمارے لیے حرام کر دیا۔ اب مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ لوگ موبائل کو تو پانی سے بچاتے ہیں لیکن اپنے آپ کو نشے سے کیوں نہیں بچاتے؟ کتنے نادان ہو! ارے موبائل پانی میں جائے گا تو وہ موبائل خراب ہو جائے گا، اور تم نشہ کرو گے تو تمہارے جسم کی مشین خراب ہو جائے گی، جلدی مرو گے، جلدی بیمار پڑو گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے توبہ کرو، یہ شراب یہ نشے کی چیزیں تمہیں بیمار کرتی ہے، تباہی کے دانے۔ ارے کم سے کم اپنا نہیں سوچتے، اپنے بچوں کا تو سوچو کہ تمہارے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو تمہارے بچوں کو چڑھایا جاتا ہے یہ شرابی کا بچہ آیا، شرابی کا، اس کا باپ تو نشہ کرتا ہے۔ جب تم نشہ کرو گے تو تمہارے بچے احساس کمتری کا شکار ہوں گے، احساس کمتری کا شکار ہوں گے تمہارے بچے، وہ نشہ کرنے والے کی اولاد کہلائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب وہ جوان ہوں گے تو اچھے گھرانے کا رشتہ تمہارے بچوں کو نہیں آئے گا، لوگ کہیں گے اس کا باپ تو شراب پیتا ہے، اس کا باپ تو نشہ کرتا ہے، تو اچھے گھرانے کے رشتے نہیں آئیں گے۔ تمہارے چند غلطیوں کی وجہ سے بچپنا خراب ہوا، جوانی خراب ہوئی، اب آگے کی زندگی بھی ان کی تباہ اور برباد ہوگی۔ اس لیے کم سے کم اپنے بچوں کا خیال کرو، کم سے کم اپنی بیوی کا خیال کرو، کم سے کم اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال کرو۔ مسلمانوں یاد رکھو، سب کچھ اپنے شوق ہی نہیں ہے، سب کچھ اپنا ذوق ہی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بدلو، انقلاب پیدا کرو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ تمہارے دوسرے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دے گا، کفارہ بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت جسے کہتے ہیں عزت کی جگہ تمہیں داخل فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ایک گناہ کا ذکر اور سن لیں پھر میں اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ پانچواں بڑا گناہ جھوٹی قسم کھانا۔ آج کل لوگ قسم بہت کھاتے ہیں۔